IBCC ہر اسٹوڈنٹ کے علم میں ہوگا کہ انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن ہے جو کہ مختلف جو اسناد ہیں سرٹیفکیٹس ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ کمیٹی سے جب کمیشن بنا تو اس میں ہمارا رول بڑھ گیا. ہم آج کل اٹیسٹیشن ایکویلنس کے علاوہ جو فارن بورڈز ہیں ان کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا, جس طریقے سے آپ نے شروع میں کہا, ایک تو ایکویلنس کا پورا سسٹم ہم نے آن لائن کر دیا ہے. بچے کو کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن جب سے ہم نے شروع کیا ہے تو 80% ہمارے پاس اپلیکیشن جو ہیں وہ آن لائن آ رہی ہیں. اب دسمبر تک جو ہے وہ یہ پاکستان میں جو مدارس ہیں 22 مدارس ہیں جو بورڈز ہیں مدارس کے, وہ بھی آن لائن ہو جائیں گے. پاکستان میں جو بھی بورڈ کام کرنا چاہے گا وہ ان 15 اسٹینڈرڈس کو کرے گا. کیوں کرے گا؟ ہمارے جو کریکولم کے ادارے ہیں, کریکولم کونسل ہے, وہ اس میں چیک کرے گی کہ کوئی کلچرل سینسٹیوٹی تو نہیں ہے, کوئی ریلیجس سینسٹیوٹی تو نہیں ہے. ایکسپریس نیوز کے لیے میں ہوں زیغم نقوی. میں اس وقت موجود ہوں IBCC کے اندر. IBCC ہر اسٹوڈنٹ کے علم میں ہوگا کہ انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن ہے جو کہ مختلف جو اسناد ہیں سرٹیفکیٹس ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں جو ان کی ایکولنس ہے وہ جاری کی جاتی ہے. او لیول ہو, ایڈیکسل ہو یا کوئی بھی فارن کوالیفیکیشن ہو, اس کی کوالیفیکیشن کی اٹیسٹیشن اور اس کی جو سرٹیفکیشن ہے اس کی ایکولنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ IBCC جاری کرتا ہے. انٹرسٹنگلی آج جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے ویورز ہیں ان کے لیے کہ جو IBCC ہے وہ مختلف جو پاکستان کے تمام بورڈز ہیں ان میں جو سیلڈ انویلپ والا جو ایک کنسیپٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب تمام بورڈ جو ہیں وہ آن لائن ہیں. تمام بورڈز کی ویریفیکیشن جو ہے وہ IBCC کے پورٹل پہ آپ اپلائی کریں گے. اس کے بعد آپ کے لیے جو پروسیس ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی, اس کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے اور فیس جمع کروائیں گے اور آپ کو ہر ایک جو سٹیپ ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کا وہ آپ کو بائی SMS آپ کو موصول ہوتا رہے گا. اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے ساتھ مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام علی ملہ ہیں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں IBCC کے, اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ریفارمز جو ہیں وہ IBCC میں لا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ IBCC آپ نے کب جوائن کیا تھا, اور جو IBCC پہلے انٹر بورڈ جو کمیٹی تھی, انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز تھی, اب وہ انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن بن چکا ہے. اس کا جو ایکٹ تبدیل ہوا تھا اس میں کیا فرق آیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور IBCC کی جو ریفارمز ہیں وہ کسی طریقے سے بچوں تک پہنچانے کے لیے ایک برجنگ کا رول پلے کر رہے ہیں آپ. دیکھیں, میں IBCC جوائن کرنے سے پہلے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میں پروفیسر تھا اور 21 گریڈ میں وہاں کام کر رہا تھا. اس کے بعد یہ 2020 میں پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی اور میں نے اکتوبر 2020 میں جوائن کر لیا. تب اس وقت کمیٹی تھی جس طریقے سے آپ نے فرمایا. اس کے بعد تقریباً 2 سال کے بعد میرا ٹینور جیسے پورا ہو گیا کمیٹی کا, تو اس کے بعد پھر ڈیپوٹیشن پہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کو لکھا اور اس کے بعد ڈیپوٹیشن. اس دوران یہ ایکٹ جو ہے وہ بن گیا. جب ایکٹ بن گیا تو وہاں اس میں ایک پروویژن تھا اپائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر کا, تو پھر گورنمنٹ نے جو ہے وہ یونیورسٹی سے NOC لے کے اور میرا فل فلیج یہاں کر دیا. اس وقت سے آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میڈیا کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی اگر کوئی غلط کام میں کروں یا IBCC کرے تو ضرور ہائی لائٹ کریں, لیکن جب پازیٹیو کام کرے تو ضرور ہائی لائٹ کریں. اور تھینکس ٹو میڈیا کہ وہ ہر دفعہ جو بھی ہمارے پازیٹیو چیزیں پہنچاتی ہیں. جو آپ نے کہا کہ کمیٹی سے جب کمیشن بنا تو اس میں ہمارا رول بڑھ گیا. ہم آج کل اٹیسٹیشن ایکویلنس کے علاوہ جو فارن بورڈز ہیں ان کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری لیگل اسٹینڈنگ جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے, کیونکہ پہلے ایک ریزولوشن کے تحت IBCC بنا ہوا تھا. اب جو ہے وہ ایکٹ کے بننے کے بعد جو ہے وہ لیگل اسٹینڈنگ ہے. جو ریفارمز کیا لائے ہم ایگزام کے حوالے سے, اور اس میں پہلے یہ بتائیے گا, آپ چونکہ خیرپور یونیورسٹی سے تھے تو یہاں پہ جب آپ دوبارہ آئے, ڈیپوٹیشن میں آپ کا اضافہ ہوا, تو دوبارہ جب یہ جو بن گیا کوآرڈینیشن کمیشن بن گیا IBCC ایکٹ کے تحت بنا, تو اس کے بعد آپ نے کیا اپلائی کیا اور کیسے یہاں پہ اپوائنٹ کیسے ہوئے؟ انٹرسٹنگلی میں بتاؤں کہ اس میں کمیشن بننے کے بعد جو ہے وہ اس میں 2 آپشنز ہیں. یا تو 3 سال کا ٹینور جو ہے وہ ایڈورٹائز کے ذریعے, کیونکہ میری اپائنٹمنٹ پہلے ہو چکی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس میں ڈیپوٹیشن میں آ چکا تھا, تو اس میں ایک پروویژن تھا کہ جو سٹنگ سیکرٹری ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بن جائے گا, اور اس میں ایکسیپشن یہ بھی تھا کہ وہ ایز اے اپائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر کے ذریعے کام کر سکتا ہے, لیکن اس کو اگر کنسرن منسٹری چاہے تو پھر میرا کیس جو ہے وہ بورڈ آف گورنر میں لے جائے گا. یہ بات ہے اگست 2023 کی,
اور اس کے بعد BOG نے اس کی اپروول دے دی. اس کے بعد منسٹر جو انچارج تھے انہوں نے اس کو اوکے کر کے اور میرا ٹرانسفر لیکن کنڈیشنل تھا کہ اگر میری یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو NOC دے دے. تو الحمدللہ یونیورسٹی نے جب NOC دے دیا تو میں پرماننٹ یہاں آ گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے گا کہ جو بچوں کے لیے کیا یہاں پہ فیسیلیٹیشن ہے؟ ایکٹ بننے کے پہلے کیا ان کو مشکلات تھیں، اور ایکٹ جب آ چکا ہے تو کوآرڈینیشن کمیشن جب بن چکا ہے تو اس میں کیا ان کے لیے فائدہ ہے؟ اور جو وہ بتائیے گا کہ ٹائم اب جو ہے بچے کی میکسیمم ویریفیکیشن کا کتنا لے رہے ہیں آپ؟ انٹرسٹنگلی میں بتاؤں کہ دیکھیں کمیٹی سے کمیشن بننے میں تو بچوں کو تو ہم ڈے 1 سے وہی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کمیٹی بھی ہوتی تب بھی کام ہم نے یہی کرنا تھا، لیکن 2-3 کام ہمارے بڑھ گئے ہیں اور لیگل اسٹینڈنگ بڑھ گئی ہے. بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا، جس طریقے سے آپ نے شروع میں کہا، ایک تو ایکولنس کا پورا سسٹم ہم نے آن لائن کر دیا ہے. بچے کو کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آن لائن جب سے ہم نے شروع کیا ہے تو 80% ہمارے پاس اپلیکیشن جو ہیں وہ آن لائن آ رہی ہیں. اب کیمبرج کے ہوں، IB کے ہوں، ایڈیکسل کے ہوں، باقی بورڈز کے ہوں، تو ایک تو وہ آن لائن کر رہے ہیں ہم. دوسرا جو لوکل بورڈز کے بچے ہیں، جس طریقے سے آپ نے کہا 29 ایگزامینیشن بورڈز، لیکن اس میں ہماری پہلی پرائرٹی جو جنرل بورڈز تھے وہ تھے میٹرک انٹر کے. وہ جب 100% ہو گئے تو اس کے بعد ٹیکنیکل بورڈز کو بھی ہم نے کر دیا، اور آج کل الحمدللہ ہم مدارس پہ کام کر رہے ہیں، اور 4-5 مدارس بھی ہمارے ساتھ آن لائن ویریفیکیشن پہ آ گئے ہیں. دوسرا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے تقریباً تمام جو ہمارے آفیسز ہیں ان کو ہم نے تھوڑا ریویمپ کر دیا ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. جب ہمارے پاس بچہ آتا ہے، ان کے پیرنٹس آتے ہیں، وہ یہاں اگر لائنوں میں کھڑے ہو جائیں تو یہ اچھا نہیں ہے. آپ جب کسٹمر سروس کی بات کر رہے ہیں تو کسٹمر سروس اس طریقے سے پھر دیں، آپ کا کسٹمر سیٹسفائی ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے ہمارے 6 کے 6 آفیسز میں جو ہمارے فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں، 1 ونڈو آپریشن جہاں ہو رہا ہے، وہاں ہم نے کیو مینجمنٹ سسٹم لگایا ہوا ہے. اس کے ذریعے بچوں کو لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا، بچے مزے سے بیٹھتے ہیں، ان کو کال ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے، ایگزام ریفارم کی اگر بات کریں گے، ہم نے سپلیمنٹری کا ٹیگ ختم کروا دیا، ہم گریڈنگ ٹھیک کر رہے ہیں. ہم سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ تھا اپنا کنسیپچول ایگزام کا. وہ کنسیپچول ایگزام پاکستان سے رونا تو ہم پچھلے سالوں سے رو رہے ہیں، لیکن ابھی ہم اسیسمنٹ فریم ورک ہم نے بنایا ہے کہ پاکستان کی جو بھی ایگزام بورڈز ہیں وہ کم از کم منیمم اسٹینڈرڈس تو ان کے ساتھ دیکھیں. جو اچھے بورڈز ہیں ان کو نیچے لانا یہ لاجک نہیں ہے، لیکن جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں بورڈز ان کو کم از کم منیمم اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے. تو ہم آج کل اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پاکستان میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر وہ فارن کوالیفیکیشن کے لیے باہر جاتے ہیں تو جو یہاں پہ ایجوکیشن ہے وہاں پہ جا کے ان کو مزید 1 سال 2 سال لگانے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے کیا IBCC کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو بچہ یہاں پہ اگر 12 گریڈ کرے تو وہاں پہ جا کے وہ آگے کنٹینیو کرے گا؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور 1.5 سال پہلے یہ ہم نے اس پہ بھی کام کیا ہے. ایک UK میں پہلے ادارہ ہوتا تھا نیرک کے نام سے، پھر نیرک کے نام سے، اور آج کل ایکٹس اس پہ کام کر رہا ہے. 1.5 سال سے ہم نے جو اسیسمنٹ فریم ورک ہے، ہم نے جو کریکولم نیا گورنمنٹ نے بنایا ہے وہ شیئر کیا ہے. کوشچن پیپر سارے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ساری چیزیں، اور ان کے ساتھ 3 یا 4 ہماری فزیکل میٹنگ ہوئی ہیں، آن لائن میٹنگ ہوئی ہیں، ڈیٹا سارا بھیج چکے ہیں. اور بہت جلد سنیں گے کہ ہماری جو گریڈ 12 کی کوالیفیکیشن ہے، انٹرمیڈیٹ کوالیفیکیشن ہے، وہ ان کے لیول 3 کوالیفیکیشن کے ایکولنٹ ہو جائے گی. اور جو بچے کو یونیورسٹیز میں جا کر فاؤنڈیشن کورس کرنا پڑتا تھا، ایک مزید سال لگانا پڑتا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے ابھی بتایا ہے کہ مدارس جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے، تو جو مدارس کے تمام جو خاصہ عامہ جو کورسز ہیں، کیا ان کی ایکولنس کے لیے بھی آپ کے پاس آتے ہیں؟ تو ان کو آپ جو بورڈ وہ وہاں سے ان کے متعلقہ بورڈز ہیں ان کو بھی آن لائن کرنے جا رہے ہیں؟ تھوڑا تفصیل بتائیے گا. جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے پہلے یہ ہوئے اپنا جنرل بورڈز ہوئے، پھر ٹیکنیکل بورڈز ہوئے، اب اس وقت پہلے تو صرف 5 تھے، لیکن اب اس وقت 22 بورڈز ہیں مدارس، جو کہ عامہ اور خاصہ ان کی کوالیفیکیشن کہلاتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے علاوہ کچھ 1-2 اور بورڈز ہیں جو کہ میڈیکل کی یا اس طرح کی کوالیفیکیشن کرتے ہیں. تو اب اس آخری راؤنڈ میں ہم یہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید یہ ہے کہ دسمبر تک جو ہے وہ یہ پاکستان میں جو مدارس ہیں 22 مدارس ہیں جو بورڈز ہیں مدارس کے، وہ بھی آن لائن ہو جائیں گے، اور کوئی بھی اٹیسٹیشن کا کیس جو ہے وہ سیلڈ انویلپ میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ تھا کہ جو فارن یہاں پہ کوالیفیکیشن چل رہی تھی ان کے ریگولیشن کے حوالے سے ہمیشہ مسئلہ رہا ہے. تو کیا IBCC اب جو ہے ایکٹ کے بعد ان کو یہ اختیار ہے کہ جو فارن A لیول ہے، ایڈیکسل ہے، مختلف جو فارن کوالیفیکیشن ہے ان کو ریگولیٹ کر سکتا ہے؟ یس، یہی جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہمیں اختیار دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں ہوئے، بلکہ آپ لوگ تو کور کرتے تھے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی مختلف میٹنگ ہو رہی ہیں.
نیشنل اسمبلی کی یا سینٹ میں، اس میں اکثر سوالات آتے ہیں. تو پھر ابھی یہ طے ہوا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کہ IBCC نے جو فریم ورک بنا ہے، ریگولیٹری فریم ورک اس کو کہہ رہے ہیں، کہ جس میں 15 اسٹینڈرڈس ہم نے بنائے کہ پاکستان میں جو بھی بورڈ کام کرنا چاہے گا وہ ان 15 اسٹینڈرڈس کو کرے گا. کیوں کرے گا؟ دیکھیں کریکولم تو وہ اپنا پڑھائیں گے، لیکن ہمارے جو کریکولم کے ادارے ہیں، کریکولم کونسل ہے، وہ اس میں چیک کرے گی کہ کوئی کلچرل سینسٹیوٹی تو نہیں ہے، کوئی ریلیجس سینسٹیوٹی تو نہیں ہے. جہاں بھی آپ جائیں گے، یہ قانون ہے پوری دنیا کا، جہاں بھی جس ملک میں جائیں گے اس وہاں کا لا آف لینڈ اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. تو اس میں ہم نے اسٹینڈرڈ دیے ہیں کہ پاکستان میں اگر کام کرنا چاہیں گے تو ہماری جو کریکولم، نیشنل کریکولم کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو کسی صورت میں پوری کرنی پڑیں گی. اور IBCC اس پہ کام کر رہا ہے. تقریباً 3 یا 4 جو ہے بورڈز ہیں وہ اب ریگولیٹ کر چکے ہیں، ہم انشاءاللہ باقی پائپ لائن میں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ جو بچے یہاں پہ ایکولنس کے لیے آتے ہیں ان کو اگر فیس بڑھانے کے حوالے سے کوئی آپ کا ایسی کنسیڈریشن تو نہیں چل رہی کہ جو فیس ہے ایکولنس کی، آپ کی اٹیسٹیشن کی؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ بچے کو آج کل کتنی دیر میں آپ ڈاکومنٹس واپس بھجوا رہے ہیں؟ فیس بڑھانے کا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں میرے پاس جو کیس آ رہے ہیں IBCC میں تمام آفیسز میں، وہ اپوائنٹمنٹ کے ذریعے آ رہے ہیں. اور اس کی لاجک ہے، جس طرح جیریز دیکھیں آپ، نادرہ کے پاس مجھے پتہ نہیں کہ وہ ان کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے. میرے پاس روزانہ فرض کریں اسلام آباد میں 300 کیسز کرتے ہیں ہم، 150 کرتے ہیں فرسٹ ہاف میں اور 150 کرتے ہیں سیکنڈ ہاف میں. میرے پاس 300 سے زیادہ نہیں آئیں گے، کیونکہ 300 سے زیادہ اگر آتے ہیں تو پھر لائنوں میں باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے. اچھا، اس میں صرف ایک ایشو آ رہا ہے کہ اگر فرض کریں کہ کسی اسٹوڈنٹ کو ارجنسی ہے، اس کو اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے 1-1.5 ہفتے کے بعد، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کل جمع کروانا ہے، تو اس کے لیے IBCC نے ایکسپریس سروس شروع کر دی ہے. جو یہ سروس ہے اس میں بھی جب بچہ آتا ہے اپوائنٹمنٹ کے بعد تو اس کو 2 گھنٹے میں مل جاتا ہے. لیکن اگر ایکسپریس کے ذریعے پھر آپ کو ایڈوانس اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. شام کے ٹائم پہ شام 5 سے رات 10 بجے تک آئیں، IBCC لاہور آ جائیں اور اسلام آباد آ جائیں اور آ کے آدھے گھنٹے میں وہ سرٹیفکیٹ لے لیں. تو ہمارا ایکسپریس میں آدھا گھنٹہ اور اگر باقی آ جائیں تو 2 گھنٹے میں. یہ اٹیسٹیشن کا ہے. ایکولنس کا جو ہے وہ 3 دن ہمارا ارجنٹ ہے اور 1 ہفتہ ہمارا آرڈنری ہے. آن لائن کو میں بچوں کو پھر کہتا ہوں کہ آپ مینول جمع نہ کروائیں، کیونکہ مینول میں پھر اوریجنل اگر آگے پیچھے ہو جائیں. آن لائن اگر چاہتے ہیں تو آن لائن 3 دن کے اندر جو ہے وہ ہم بھیج دیتے ہیں. اچھا، کیسے انشور کرتے ہیں؟ کیا یہ کہنے سے ہو جاتا ہے؟ کہنے سے کبھی نہیں ہوتا. اس کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی سلوشن لائے ہیں. ہمارے پاس CCD ہے، کسٹمر کیئر ڈیسک ہے. ہمارے پاس جو ہے پینڈنسی چیک کرنے کے لیے مختلف سافٹ ویئر رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ کا کیس ہے 3 دن کے بعد 4تھا دن آ گیا، 4تھے دن الرٹ جو ہے سیکٹری کے پاس آ جائے گی، ED کے پاس آ جائے گی کہ یہ 4تھا دن اس پہ مزید آ گیا ہے. جس نے بھی دیر کی اس کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں. بہت شکریہ. تو یہ IBCC جو ہے مختلف ریفارمز لا رہی ہے اور اس میں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں غلام علی ملا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کے جو تمام مشکلات ہیں، جو تمام ان کے مسائل ہیں، ان کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ جہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے اور اٹیسٹیشن ایکولنس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد بچوں کے لیے کی جائیں.